مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کی کساد کا مندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور وہ بلڈنگیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں بڑے چاو سے بنائی ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، جاؤ دفع ہو جاؤ، فتربصوا، جاؤ انتظار کرو، بیٹھو وہاں، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ جہاد کا لزوم، لیکن اس جہاد کو ہم نے وہ بدنام کیا ہے، وہ بدنام کیا ہے، وہ بدنام کیا ہے، قرآن کی اور ہمارے دین کی مقدس ترین اصطلاح کو جس طرح رسوا کیا ہے، اور اس میں صرف دشمنوں ہی کی کارگزاری نہیں ہے، ہماری اپنی غلطیوں کو دخل ہے۔ 3 غلطیاں نوٹ کر لیجئے جہاد کے بارے میں۔ جہاد کے معنی جنگ، حالانکہ اسی قرآن میں قتال کی اصطلاح بھی موجود ہے، اسی سورہ صف میں موجود ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ ایک ہی کتاب کی 2 بنیادی اصطلاحات کیا بالکل مترادف ہے؟ نمبر 2، جنگ تو ہر وقت ہوتی نہیں اور ہر شخص پر فرض ہوتی نہیں، لہذا جہاد ویسے ہی کھڈے لائن لگ گیا، مسلمان کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، پڑھ رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، جہاد تو فرض کفایہ ہے بھائی۔ عین خلافت راشدہ میں بھی اگر کسی محاذ سے 10,000 کا تقاضا آ گیا، 10,000 آدمی اور بھیجیے، اور حضرت عمر نے 10,000 آدمی بھیج دیے، تو بقیہ جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کفایہ ہے، ادا ہو گیا، بس ہر ایک کے لیے جانا لازم نہیں ہے، وہ فرض عین کی فہرست سے خارج، ہمارے فقہی تصور فرائض سے معدوم۔ نمبر 3 سب سے زیادہ، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، مسلمان جب جنگ کرے جہاد فی سبیل اللہ ہے، چاہے بدماش ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اللہ کا باغی ہو، صرف زیادہ بڑے محل بنانے کے لیے وہ جنگ کر رہا ہو، اپنی حکومت کو وسعت دینے کے لیے جنگ کر رہا ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، اپنی بیویوں کے لیے تاج محل بنانے کے لیے جنگ کر رہا ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے۔ بیڑا غرق کر دیا جہاد کا اس تصور نے۔ اپنی حکومتوں کی توسیع کرو، اپنی رعیت جو ہے زیادہ ہو، زیادہ لگان آئے، زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے ریونیوز ہو، زیادہ بڑے محل بنے، زیادہ بڑے ٹھاٹ باٹ جمے، اور چونکہ آپ مسلمان ہیں لہذا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کس نے یہ ظلم کیا ہے؟ دوسروں کو کیا دوش دے رہے ہیں؟ کسی اور سے کیا شکوہ ہے کہ باما ہرچے کرد آشنا کرد؟ اب آئیے اصل میں سمجھیے، جہاد ایک ہے لفظ جہاد مطلقاً، جہد سے جہاد یا مجاہدہ باب مفاعلہ، جہد کے معنی کوشش اور مجاہدہ اور جہاد کے معنی کسی مخالفت کے علی الرغم کوشش، قتل سے مقاتلہ یا قتال، جہد سے مجاہدہ یا جہاد۔ اب نوٹ کرتے جائیے، سب سے پہلا جہاد وہ ہے جو ہر لیونگ آرگنزم جس میں بھی کوئی رتی بھر بھی زندگی ہے وہ جہاد کر رہا ہے۔
جس کا نام ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس. زندہ رہنا کوئی آسان کام ہے؟ کمپٹیشن ہے کہ نہیں؟ اقبال نے یہ لفظ استعمال کیا، جہاد زندگانی. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. یہ تو کافر بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے، چیوٹی بھی کر رہی ہے، مکھی بھی کر رہی ہے، ہر شے جہاد میں ہے. پھر ایک جہاد ہے دفاع کا جہاد، اپنے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے جہاد. ایک جہاد ہے اپنے حقوق کے حصول کے لیے جہاد، جن میں سب سے بڑا حق حریت. یہ جہاد سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہندوؤں نے جہاد نہیں کیا تھا؟ انگریزوں کے خلاف پہلا جہاد تو بنگال کے ہندو انقلابیوں نے شروع کیا تھا. اگرچہ اس سے پہلے بہت پہلے فرائضی تحریک شروع کر چکی تھی، لیکن جو ہسٹری ہمیں اس صدی کی معلوم ہے اس میں سب سے پہلے تو ہندو انقلابی تھے، ریڈیکلز. اب یہ سمجھ لیجئے، یہ جہاد جب مسلمان کرے گا اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق کرے گا، یہ اجر و ثواب کا موجب ہوگا. اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جہاد زندگانی کے لیے کسب حلال کرے گا، حبیب اللہ قرار پائے گا، اس کی زندگی عبادت قرار پائے گی. جہاد حریت مسلمان کرتا ہے، اس میں جان دیتا، شہید ہے، کوئی شک نہیں. لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ سے کنفیوز نہ کیجیے. ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھیے. وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. جو مسلمان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. ٹھیک ہے، شہید ہے، لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ والی بات نہیں ہے. دفاع ہے اپنے مال کا، اپنی جان کا، اپنی حریت کا، اپنی آزادی کا، اپنے حقوق کا. جائز جنگ ہے، کرو. یہ تو ہوا مطلقاً جہاد. اب ایک لفظ آتا ہے جہاد فی سبیل، یہ ہے نظریاتی جہاد. آپ کا ایک نظریہ ہے، آپ اسے حق سمجھتے ہیں، اسے پھیلانا چاہتے ہیں، جان و مال کھپائیں گے اس میں. یہ جہاد ہو رہا ہے اس نظریے کے لیے. آپ ایک نظام کو حق سمجھتے ہیں، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد میں جانیں دے رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن میں مشقت کر رہے ہیں. جہاد ہے. لیکن اب اس میں نظریے اور نظام کا فرق ہو جائے گا. ابو جہل بھی مجاہد تھا کہ نہیں؟ مجاہد بھی تھا، مقاتل بھی تھا، لیکن فی سبیل الشرک، فی سبیل الطاغوت. مسلمان نوجوانوں کے والدین بھی جہاد کر رہے تھے. مشرک والدین جب اپنی اولاد کو فورس کر رہے تھے کہ نہیں شرک میں واپس آؤ، قرآن نے وہی لفظ استعمال کیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور دوسری جگہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. وہ بھی سب مجاہد تھے فی سبیل شرک، مجاہد فی سبیل شیطان، مجاہد فی سبیل الکفر، مجاہد فی سبیل الاشتراکیہ، مجاہد فی سبیل الڈیموکراطیہ. ڈیموکریسی کے لیے جہاد کیا، جانے دی لوگوں نے. مجاہد تھے لیکن فی سبیل الڈیموکراطیہ. یہاں اب ایڈ کیجئے جہاد فی سبیل اللہ. یہ تیسری منزل پر میں نے آپ کو پہنچایا ہے. جب تک اس کا تعین نہیں ہوگا بات واضح نہیں ہوگی. اور یہی میں واضح کرتا چلوں، چاہے وہ افغانستان کا جہاد تھا اور چاہے وہ کشمیر کا جہاد ہے، اور چاہے وہ 50 برس قبل کا جہاد الجزائر تھا،
بنیادی طور پر یہ جہاد حریت تھے. مجھے آج تک یاد ہے الجزائر میں جہاد ہو رہا تھا 50s میں. علامہ بشیر الابراہیمی بہت بڑے عالم دین الجزائر کے آئے تھے. میں جماعت اسلامی کا منٹگمری جو اب ساہیوال کہلاتا اس کا امیر تھا. ہم نے کمیٹی بنائی تھی, انہوں نے تقریریں کی, ہم نے پیسے جمع کیے. جہاد فی سبیل اللہ. اگرچہ ان کے ساتھ ایک کرنل صاحب بھی تھے, وہ داڑھی واگری کے سے بالکل پاک اور مبرہ تھے. ہم نے ان سے صرف نظر کیا, غض بصر کیا. ہم نے تو علامہ بشیر ابراہیمی کو دیکھا, لیکن اس جہاد فی سبیل اللہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک سوشلسٹ ریاست وجود میں آ گئی اور شمالی افریقہ میں شراب کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ملک بن گیا الجزائر. یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ گندم از گندم پہ رویت جو سے جو. جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں اشتراکی حکومت. معلوم ہوا سم تھنگ واز رانگ سم ویئر. آپ نے لیبل غلط کر دیا تھا. جہاد حریت تھا, ٹھیک ہے, جائز تھا جانے دینا, جنگ کرنا, اپنی آزادی حاصل کرنا, لیکن محض جائز ہونا اور ہے اور اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہہ دینا, یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. کنٹراڈکشن ان ٹرمز. افغانستان میں کیا ہوا؟ یہ جہاد حریت تھا بنیادی طور پر. ٹھیک ہے, جن لوگوں کی نیتیں یہ تھیں کہ وہ اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ اپنی نیت سے اجر و ثواب پائیں گے, لیکن جہاد فی سبیل اللہ کی شرائط ہرگز پوری نہیں تھی وہاں پر. ورنہ وہ جہاد فی سبیل اللہ فساد فی سبیل اللہ نہ بنتا, جو تاحال تو بنا ہوا ہے, لیکن خیر کی توقع ہے. ہمیشہ میں نے کہا ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ جانے دی ہیں. رنگ لائے گی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد وہ نتیجہ نکلے گا, لیکن اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا تو کبھی کے نتیجے نکل چکے ہوتے. یہی معاملہ کشمیر کا ہے, جہاد حریت ہے. جو مسلمان یہاں سے جا کے مدد کرتا ہے اس کے لیے اپنی نیت سے اجر و ثواب پائے گا, لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا میرے اور آپ کے لیے اولین میدان یہ ارض پاکستان ہے. یہاں اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے جد و جہد. اپنے گھر کو چھوڑ کر, اپنے گھر میں دین نہیں, باہر چلے ہیں دین قائم کرنے. یہاں جو کچھ ٹیلی ویژن پر ہو رہا ہے, ابتدا میں کشمیری مجاہدین جب آئے ہیں یہاں پاکستان اور جس درجے بددل ہو کر گئے ہیں, ہم نے تو نہ معلوم کیا سمجھا تھا کہ پاکستان کیا ہوگا, یہاں ہے کیا. بہرحال ایک بات جان لیجئے, جہاد مطلقاً وہ اور شے ہے, جہاد فی سبیل اللہ اور شے ہے. اس جہاد فی سبیل اللہ کی شرط واحد, شرط لازم یہ ہے کہ اس میں سوائے اس مقصد کے کوئی مقصد شامل نہ ہو. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. حدیث نبوی ہے کہ حضور سے پوچھا گیا, حضور کوئی شخص جنگ میں جا رہا ہے مال غنیمت کی طلب میں, کوئی جاتا ہے حمیت کی وجہ سے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے کسی ایسے قبیلے کے خلاف جس سے اس کی پرانی خاندانی کوئی رقابت یا رنجش چلی آ رہی ہے, تو اب بڑے شوق سے جا رہے ہیں, اب ملے گا, آج موقع ملے گا. کوئی اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے جنگ کرتا ہے, کون ہے فی سبیل اللہ؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں, صرف وہ شخص جو اس لیے جنگ کرے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے, خلافت کا نظام قائم ہو جائے, اللہ کی حکومت قائم ہو جائے. اس کے سوا کوئی شے نیت میں آ گئی, اخلاص نیت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گی. اب اس جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میں نے ایک حدیث پر قیاس کرتے ہوئے چند الفاظ وضع کیے ہیں, وہ نوٹ کر لیجئے. نماز فرض عین ہے نا, اپنی مرضی سے پڑھیں, بغیر وضو پڑھیں, کیا نماز ہو جائے گی؟ اس کی کچھ شرائط ہیں, اس کے کوئی لوازم ہیں, اس کے لیے طہارت ہے, وضو نہیں ہے تو تیمم ہے, اس کے اوقات ہیں.
اس کا ایک نظام ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو نماز جیسے مجھے دیکھتے ہو میں پڑھتا ہوں۔ اسی پر قیاس کر لیجئے، جاہدوا فی سبیل اللہ کما رأیتمونی اجاہد، مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نے جہاد کیا۔ اپنے من گھڑت انداز سے جہاد شروع کر دیے، اس کے شرائط اور لوازم کو ملحوظ ہی نہ رکھا، منمانی کر رہے ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہو۔ اب اس جہاد کو میں 3 مرحلوں میں بیان کروں گا۔ پہلا، پری ریکوزٹ، لازمی جو ایک شے ضروری ہے وہ ایمان ہے جو یقین کا درجہ حاصل کر لے۔ یہی وجہ ہے سورہ حجرات میں نے اس کی آیات بھی آپ کو سنائی تھی، آیت نمبر 14 میں فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے نبی، یہ بدو کلیم کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، اس غلط فہمی میں نہ رہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد آیت ہے نمبر 15، اگر اسلام اور ہے اور ایمان اور ہے، اور کسی کے اسلام کو اللہ قبول بھی کر رہا ہے بغیر ایمان کے کہ ابھی دل میں داخل نہیں ہوا، تو منطقی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے پھر مومن کون ہے؟ اگلی آیت ہے جو میرے نزدیک موسٹ کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے ایمان کی۔ مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں ایمان کے بعد اس لفظ کا اضافہ کیا گیا، اور اسلوبوں میں یہ بات اور جگہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ یہی بات سورہ صف میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ۔ معلوم ہوا کچھ اور ایمان درکار ہے، یہ ایمان جو تمہارے پاس ہے یہ کافی نہیں ہے، یہ زبانی اقرار والا ایمان ہے، یہ کلمہ شہادت ہے، یہ موروثی عقیدہ ہے، اس لیے مل گیا ہے کہ ماں باپ مسلمان تھے۔ یہ پونجی لے کر چلو گے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تم سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ پہلے ایمان کی تحصیل کرو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اور ایمان وہ جس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھے نہ رہ گئے ہوں۔ ثم لم یرتابوا، لم کے ساتھ بڑی تاکید ہو جاتی ہے، ہرگز کوئی شک نہ رہے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب کریں جہاد وہ اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کے ساتھ۔ یہ ایمان کہاں ہے؟ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے چکتی ہے فغفوری۔ یہ پونجی قانونی ایمان اور اسلام کی پونجی لے کر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قبر کس لی، آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ۔ دنیا کا خسارہ یہ کہ کچھ نہ کچھ جان اور مال کھپانا پڑے گا، اور آخرت کا خسارہ یہ کہ زیرو، اس لیے کہ اخلاص تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ اب اس حوالے سے ذرا نوٹ کیجئے، ایمانیات ثلاثہ ہمارے ہاں مشہور ہیں، ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرہ یا معاد، ایمان بالرسالت۔
ایمان باللہ یا توحید کے نتیجے میں 4 چیزیں حاصل ہونی چاہیے اگر وہ حقیقتاً ایمان باللہ ہے۔ نمبر 1، جہاد کا ہدف معین کرتا ہے یہ توحید کا نقطہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ ان الحکم الا للہ۔ ہدف جہاد کا یہ ہو لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اور کوئی شے اس میں شامل نہ ہو۔ اخلاص۔ نمبر 2، تزکیہ۔ اللہ کی راہ میں جان دینا چاہتے ہو، بڑا مبارک ارادہ ہے، پہلے اس جان کو پاک کر لو، ناپاک جان دے کر کیا لوگے؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب۔ ہمارا حال کیا ہے؟ قربانی کے لیے بکرا دینا، دیکھنا کہ سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں دینے جا رہے ہیں، ساری کثافتیں، ساری خباثتیں، حب دنیا، حب مال، حب جاہ، ساری لعنتیں دل کے اندر لیے ہوئے، اس ناپاک جان کے دینے سے کچھ حاصل نہیں۔ محمد رسول اللہ نے پہلے جانیں پاک کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پھر ان پاکیزہ جانوں کی قربانی پیش کی ہے۔ اے اللہ، یہ میری 15 برس کی کمائی ہے، یہ حاضر ہے۔ تزکیہ۔ اگر یہ تزکیہ ہوئے بغیر کہیں حکومت مل جائے مسلمان کو، سورہ محمد کی آیت سنا رہا ہوں، آیت نمبر 22، صلی اللہ علیہ وسلم، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ سورہ محمد، سورۃ القتال، غزوہ بدر سے متصلاً قبل نازل ہو رہی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزرے بغیر کہیں حکومت مل گئی تو تم ہی ہوگے جو فساد پیدا کرو گے زمین میں، اپنے رحمی رشتے کاٹو گے، تمہیں بھٹیوں میں سے گزاریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سارا کھوٹ نکال کر باہر کر دیں گے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے پاک کر دیں گے۔ جب تک یہ نہیں ہے، حکومت مل جائے گی تو کیا کرو گے؟ روس چلا گیا تو کیا ہوا؟ پھر کس کی جنگ ہوئی آپس میں؟ لوگ پوچھتے ہیں جو اب مارے جا رہے ہیں وہ کس کھاتے میں؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ جانوں کو پاک کرو، تزکیہ کرو، نیتوں کو پاک کرو، عقائد کو شرک کی ہر آمیزش سے پاک کرو، عمل کو بدعات سے، رسومات سے پاک کرو، معاش کو پاک کرو، معاشرت کو پاک کرو، اس کے بعد آؤ میدان میں۔ ناپاک جانیں لے کر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ نمبر 3، یہی توحید، یہی ایمان باللہ ہے جو مسلمان کے اندر غیرت اور حمیت دینی کی آگ بھر دیتا ہے۔ میرا رب اور اس کی بات پامال، میرا اللہ اور اس کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا تھا؟ ایبدل الدین وانا حی، میرے ہوتے ہوئے ابھی میں زندہ ہوں اور دین میں کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو بے غیرتی، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اور اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا عالم جو یہ ہے، جو ہمارے دین میں مقام ہے، اس کو سن لیجئے۔ اوحى الله عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا، اللہ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو علیہ الصلوۃ والسلام، فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو،
صدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرح عذاب ہلاکت نازل کر دو۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ میں اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ کسی کے ذاتی تقویٰ کے کیا انتہا ہے، ذاتی نیکی کا کیا عالم ہے، کسی کے زہد کی کیا سطح ہے، ذرا غور کیجئے۔ گواہی دینے والے جبرائیل ہیں، کوئی کرائے کے وکیل نہیں ہے اور کوئی پولیس کے ٹاؤٹ نہیں ہے۔ لم یعصک طرفۃ عین، قال فقال، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا۔ اس کو کسی نے ماں کی گالی دے دی تو پورے جسم کا خون چہرے میں آ گیا، کچھ کر نہ سکا ہو، کانپ تو گیا اپنی جگہ پر۔ اب میرے دین کی دھجیاں بکھرتے ہوئے دیکھتا رہا اور لگا رہا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ انہی مسائل میں الجھاؤ۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے، جہری طور پر کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ 1.5 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد اصل مسئلہ یہ اٹھا، بیڑا یوں ہی تو غرق نہیں ہو گیا ہے۔ جس نے کہا تھا کیا اسے معلوم نہیں اختلافی مسئلہ ہے؟ الجھائے رکھو، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ چوتھی چیز، اگر یہ ایمان باللہ حقیقی پیدا ہو جائے گا تو توکل صرف اللہ پر، اسباب پر نہیں، وسائل پر نہیں۔ تفویض الامر الی اللہ، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اور راضی برضائے رب۔ اے اللہ میں نے اپنی جان کھپا دی، ابھی تیری مشیت میں نہیں ہے کوئی نتیجہ نکلنا، میں راضی ہوں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، تیری اپنی مشیت ہے۔ اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ جلیل القدر نبی، اللہ اکبر، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وکان تقیا، اور ایک رقاصہ کی فرمائش پر گردن اڑا کر تشت میں رکھ کر سر پیش کر دیا گیا۔ نہ آسمان پھٹا نہ زمین شق ہوئی، اس کی بے نیازی ہے۔ ہم کون؟ اپنا فرض ادا کرنا ہے بس، توکل اس پر، تفویض الامر اس کو، اور اس کی رضا پر راضی۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ 4 چیزیں ہوں گی تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، اور ابھی صرف ایمان باللہ کی بات ہوئی۔ اس کے بغیر کود جاؤ میدان میں، رام بھلی کرے گا۔ سیاسی جو ہیں لوگ اپنے حوصلہ مندیوں کا نشانہ بناتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنی لیڈریاں چمکانے کے لیے۔ جہاد فی سبیل اللہ اس ایمان کے بغیر نہیں ہے۔ نمبر 2، ایمان بالآخرہ، معاد سے جہاد کا کیا تعلق ہے؟ میرا اس وقت موضوع ایمان فی نفسہ ہی نہیں ہے، وہ علیحدہ موضوع ہے۔ جہاد سے کیا تعلق ہے؟ جہاد میں لگے گی جان، جہاد میں کھپے گا مال۔ کیوں کھپاؤں میں؟ پاگل ہوں میں؟
اگر یقین ہے کہ آخرت ہے، اگر یقین ہے کہ اصل زندگی وہی ہے، ان دار الآخرۃ لہی الحیوان، اگر یقین ہے کہ ایک کے کم سے کم 700 ملیں گے، تب میں بے وقوف ہوں اگر نہ لگاؤں۔ کون شخص ہے جو خود غرض نہیں ہے؟ جہاد بھی کرو، اپنے لیے کرو، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ